اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان؟ خانواده همه شما خوب هستند؟ بله آنها خوبند. خانواده شما چه خبر؟ آنها هم خوب هستند ممنون. صبح همه دوستان بخیر. صبح شما هم بخیر. انشاءالله زندگی خوبی و پربرکتی داشته باشید. ممنون، شما هم همچنین. سلامت باشید. آقای چراغ شما خوبی؟ چه خبر؟ سلامتی. صبحانه خوردی شما؟ چه خوردی؟ نان و چای خوردی؟ آقای علی اصغر و فرقان شما خوب هستید؟ آقای علی اصغر چه کار میکنی؟ درس مینویسی؟ مباحثه میکنی شما دوستان؟ مباحثه بکنید. من از شما میپرسم پوچھوں گا میں آپ لوگوں سے مباحثه کنید. حتما مباحثه کنید و بنویسید. چرا؟ خوب بنویسید. بله این دفتر رو خوب بنویسید. بله که یادگار داشته باشید. یک یادگار باشد. بله یک یادگار رهه یک کاپی که همه لکھی تھی. بله خوب. امروز ما چه میخوانیم سبی که شما خوبی؟ شما صبحانه خوردی؟ بله خوب. چه خوردی شما صبحانه؟ بله خوردم. من موز و شیر خوردم. بابا این شد صبحانه. یہ ہوا ناشتہ. بله خدا خیرتون بده انشاءالله. سکینه سلام شما خوبی؟ بله سلام علیکم. من خوبم. شما صبحانه چی خوردی؟ من صبحانه چای و نون خوردم. خیلی خوب. خب ما دیروز چه خواندیم؟ درباره باب انفعال خواندیم. ولی امروز فصل ششم باب تفاعل میخوانیم. فصل ششم باب تفاعل میخوانیم. خیلی خوب. نگاه کنید دوستان. باب تفاعل نگاه کنید. باب تفاعل هم چند قواعد خصوصی دارد. چند قواعد خصوصی دارد. بله دیکھ رہی ہے آپ کو اسکرین؟ بله. بله سکینه. خب نگاه کنید. بله. امروز ما باب تفاعل میخوانیم. باب تفاعل نگاه کنید. باب تفاعل یعنی ماضی مضارع و مصدر بر چه وزن می آید؟ ماضی مضارع و مصدر بر چه وزن می آید؟ باب تفاعل کس وزن پہ آتا ہے؟ باب تفاعل کا ماضی مضارع مصدر تفعل مصدر تفعل. نگاہ کنید. تفعل یہ وزن ہے. اسے کہتے ہیں وزن. آپ کو بتایا تھا یاد ہے قواعد وزن 6 جو تھے وہ یاد ہیں آپ لوگوں کو؟ امتحان میں دیکھ کے لگ رہا تھا آپ کنفیوز ہیں اکثر لوگ. لہٰذا وہ 6 قاعدے لکھے ہوئے ہیں کاپی پہ. صحیح سے یاد کر لینا. پھر سے میں پوچھوں گا آپ کو. اور قواعد وزن آپ کے اس میں شامل رہیں گے اس امتحان میں بھی. یاد رکھنا. پیچھے کی کچھ بحثیں جو اہم ہیں میں شامل کروں گا. کون کون سی؟ قواعد وزن. کون کون سی چیزیں؟ قواعد. کیونکہ یہ تو آگے بھی کام آنے والی چیزیں ہیں نا. قواعد وزن، تخفیف اور اعلان. قواعد اعلان یہ 3 چیزیں اب بھی شامل رہیں گی. یاد رکھنا. یاد ہونا چاہیے صحیح سے. نہ سمجھ میں آیا ہو میں پھر ایک دن قواعد وزن ایک دن میں سمجھا سکتا ہوں. آپ کو ٹائم دے سکتا ہوں. تخفیف سمجھا سکتا ہوں. تخفیف تو ایسے بھی بہت آسان ہے. اعلان بھی سمجھا سکتا ہوں آپ لوگوں کی وجہ سے. لیکن کیونکہ بہت زیادہ اہم ہے
تو جب میں اتنا آپ لوگوں کو اس کو تاکید کر رہا ہوں تو آپ لوگ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ کتنے اہم ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ کو یہ وزن، قواعد وزن نہیں سمجھ میں آئیں گے، نہیں پڑھے ہوں گے، نہیں یاد ہوں گے، تو آپ عربی میں کسی بھی باب کا کیسے، کیونکہ بھائی مین مقصد گرامر پڑھنے کا کیا ہے کہ آپ اگر قرآن، حدیث، زیارت، کچھ بھی عربی عبارت پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے کہ مجھے اس کے معنی کیا کرنے ہیں۔ معنی جب کریں گے جب آپ کو باب کا پتہ ہو، اب باب جب پتہ لگے گا کہ جب وزن تولنا آتا ہو آپ کو، جی جی ٹھیک ہے۔ تخفیف اور اعلال، یہ چیزیں لکھ لیجئے نوٹ بنا کے الگ کو کہ یہ شامل ہیں، یہ چیزیں پیچھے کی شامل رہیں گی یہاں بھی۔ میں آپ سے اس میں امتحان میں دوں یا نہ دوں یاد رہنی چاہیے، دے بھی سکتا ہوں اور دینا کوشش کروں گا انشاءاللہ، دینے کا حتماً دوں گا، حتماً دوں گا، کچھ وزن دے دوں، مضبوط دے دوں گا، کلمات وزن تولیے، کچھ کلمات دے دوں گا، اعلال کیجئے کون سا اعلال ہوگا یہاں، کچھ کلمے دے دوں گا تخفیف، محموز والے تخفیف۔ تو باب تفاعل کا ماضی کس وزن کا آتا ہے؟ تفاعل، مضارع تفاعل اور مصدر تفاعل۔ جیسے موضوع، اس کے اوپر کوئی چیز تو لے اگر تصرفا، تصرفا، تصرفا یا تصرفو، تصرف، تصرفا یا کسانی، تصرفا کسان فری، تصرفا مضارع کس کا؟ وہ یتا تصرفو، جی کسا پہ جوائن ہوا کیجئے، کسا فرین جو بھی آنا اب ہم چاہتے ہیں۔ کلاس میں تھے دوسری، 9:45 وہ ختم نہیں ہوئی۔ تو رائٹ ٹائم پہ جوائن ہونے کی کوشش کیا کیجئے۔ تصرفا یا کسی نے کمی نہیں نکالی، یا تصرفو تصرف، تصرفا یا تصرفو تصرف، ٹھیک ہے۔ اب گردان، کیونکہ ثلاثی مجرد میں ہم نے طریقہ سیکھ لیا، وہی طریقہ ہے، گردان کیجئے تصرفا، بولیے میرے ساتھ، تصرفا، تصرفا، تصرفو، تصرفا، تصرفتا، تصرفنا، تصرفنا، تصرفتا، تصرفتا، تصرفتما، تصرفتو، تصرفتن، تصرفتے، تصرفتما، تصرفتن، تصرفتم، تصرفتو، تصرفتنا۔ تصرفنا، یہ ماضی کی گردان ہو گئی، مٹا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مضارع یتصرفو، بولیے یتصرفو، یتصرفان، یتصرفون، تصرف، تتصرفو، ایک منٹ، تتصرفو جو 8 صیغے جن میں مضارع میں تے آتی ہے، کیونکہ ایک تو آلریڈی تصرف کی تے، باب کی تے ہے ایک تو، جی جی ایک تو باب تفاعل کی تے ہے ہی آلریڈی، اور 8 صیغے مضارع میں جائیں گے تو 8 صیغوں میں تے ویسے بھی آگئی، 2 تے آگے نہیں آگئی، تتصرفو، کیونکہ ماضی میں تھا نہیں تصرفا، تصرفا ایک تے تو تھی نا، علامت مضارع تے لگائے تو 2 تے ہو گئی۔ جی تو اس کے کچھ خصوصی قواعد ہیں، ان میں سے ایک قاعدہ یہ ہے کہ باب تفاعل میں مضارع کے اندر، باب تفاعل میں مضارع کے اندر، بولیے وہ جگہ جہاں 8 جگہ ایسی ہیں جہاں پہ 2 تے جمع ہو جاتی ہیں، لہذا ایک تا کو حذف کرنا جائز ہے۔ جائز ہے، مگر کون سے تے کو حذف کرنا جائز ہے؟ اگر ہم علامت مضارع کو جمع حذف کریں تو پھر یہ مضارع کیسا، لہذا باب کی تے کا حذف کرنا جائز ہے، سمجھ گئے؟ آپ پڑھیے تصرف، باب کی تے حذف، 2 تے جہاں جمع ہوں گی وہاں ایک تے حذف کرنا جائز ہے، وہ بھی باب کی، باب کی، وہ بھی جائز ہے، واجب نہیں ہے۔ آپ اگر آپ کی زبان اتنی مضبوط ہے، لڑکھڑاتی نہیں ہے، تو آپ دونوں تے پڑھیے، یتصرفو، یتصرفان، یتصرفون، تتصرفو، تتصرفان، اگر آپ کی زبان اتنی صاف ہے، آپ یہ نہیں کریں نہ کر پائیں، ایسا نہ کر سکتی ہو، ایسا نہ کرے گی، تو پھر آپ تتصرفو کہیے میری طرح ہے۔ اگر آپ کی زبان ایسی ہے کہ آپ جہاں بھی یوں کرنے لگے تو پھر آپ ایک تے حذف کر دیجئے، جائز ہے، ٹھیک ہے۔
جی جی تو آپ دیکھیے کیسے گردان کریں گے، یتصرفو یتصرفان یتصرفون. اب تصرفو تصرفان تصرفون یا یتصرفنا یتصرفنا. جہاں پہ یا ہے وہاں سے نہیں ہوگا. پھر تصرفو تصرفان تصرفون تصرفین تصرفون تصرفان تصرفنا اتصرفو نتصرف. تو جہاں جہاں پہ تے ہے، دو تے ہے، وہاں باب والی تے کو حذف کرنا جائز ہے. جائز. یاد رہے گا، یاد رہے جی گا. ورنہ تو اگر آپ کی زبان بالکل کلیئر ہے تو سیدھا سیدھا کہیے یتصرفو یتصرفان یتصرفون تتصرفو تتصرفان تتصرفون تتصرفین تتصرفان تتصرفن اتصرفو نتصرف. تصرف. لیکن یہ یاد رکھیے گا اگر آپ کی زبان ویسی ہے کرنا کریں گی تو پھر آپ ایک تے ہٹا دیجیے گا. ٹھیک ہے، جی وہ بھی باب والی تے ہٹے گی، یہ یاد رکھنا. جی آئیے مضارع کی گردان ہو گئی. جی اب آئیے، کیونکہ مضارع میں تو بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں نا. امر پہ لام بنائیے، ہو جائے گا لام شروع میں اور آخر کو جزم. لے یتصرف لیتصرف کی گردان کیجیے. لے یتصرف لے یتصرفا لے یتصرف لیتصرفوا لتتصرف اس میں بھی لتتصرفا گرے گیا. تصرفان لیتصرفنا تصرف لیتصرفنا. امر حاضر پہ آ جائیے. تے گرا دیا، آخر بعد والا حرف متحرک ہے، حمزہ لانے کی ضرورت ہے نہیں، ہو گیا تصرف. امر حاضر آپ پوری گردان شروع سے کیجیے. لیتصرف لیتصرفا لیتصرفوا لیتصرف لیتصرف لیتصرفنا تصرفا تصرفوا تصرفني تصرفا تصرفنا لأتصرف تصرف لنتصرف. یہ ہو گیا امر کی گردان. اب آئیے کائے کی مضارع مجزوم کی مثال لم کے ذریعے سے. لم وہی سے لم یتصرف لم يتصرف یتصرفا لم لم یتصرفوا. يتصرفوا لم لم تتصرف تتصرف لم تتصرفا لم تتصرفا لم يتصرفنا تصرفنا لم تتصرف لم تتصرفا لم لم تتصرف تتصرفوا لم لم تتصرفي لم تتصرفا لم لم تتصرفنا اتصرف لم لم نتصرف. نتصرف. مضارع منصوب لن لن منصوب ہو گیا. لن اب یہاں پہ لن قائد يتصرف نون ساکن کے بعد جی یا ہے تو ادغام غنہ. لن 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 يتصرفا يتصرفا لن يتصرف لن تتصرف. اب یہاں پہ ادغام نہیں ہوگا کیونکہ تے ہے نا نون کے ساتھ، یہاں ظاہر ہوگا نون. لن تتصرف لن تتصرفا لن تتصرفا لن يتصرفنا لن تتصرفا لن تتصرفا لن تتصرفوا لن تتصرفی لن تتصرفا لن لن تتصرفنا تتصرفنا لن تتصرفا لن لن نتصرفا. نتصرف علامت نصب فتح آ جائے گی. 7 صیغوں سے جہاں نون اعرابی تھا وہ حذف ہو جائے گا. چھٹے اور 12ویں میں مبنی ہے، وہاں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اور اگر آپ کو اسے وہ بنانا ہو کیا استفہام تو حل یتصرف ہو. حل یتصرف ہو مین تو یہاں وہ تو آسان ہے. لا منفی بنانا ہو لا یتصرف ہو کیونکہ لفظ میں تو کوئی اثر ہوگا نہیں. مین ہے یہاں پر یتصرفو. نون موقت بنائیے، موقت بنائیے تو اب کیا ہوگا یتصرف یتصرفنا یتصرفنا. نون ثقیلہ والی اگر کہیں تو اس سے 5 صیغوں میں پہلے فتح آ جائے گا نا، تو ہو جائے گا یتصرف یتصرفن یتصرفان یتصرفون فننا. جی یضربن یضربان یضربن ایسے یہاں پہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور وہی اگر خفیفہ والی ہو تو یتصرفن، وہی 8 صیغوں کی گردان ہو جائے گی. ٹھیک ہے. یہ تو تھا باب تفاعل کا
اب یہاں پر باب تفاعل کے خصوصی قاعدے، باب تفاعل کے خصوصی قاعدے، باب تفاعل کے خصوصی قاعدے. انہوں نے یہ کہا ہے یہاں پر، کیا کہا، یہ ہیڈنگ ہے، اس کو بڑا کر کے لکھنا، میرے پاس جگہ نہیں ہے اس لیے ایسا لکھا ہے. کہا کہ 4 خصوصی قاعدے ہیں. کتنے؟ 4. باب تفاعل کے 4 خصوصی قاعدے، 4 قاعدے ہیں. آپ ایسے لکھیے گا، آپ ہیڈنگ جو بنائیں تو ایسے لکھیے گا، باب تفاعل کے خصوصی 4 قاعدے ہیں. ہیڈنگ بنائیے گا، باب تفاعل کے 4 خصوصی قاعدے ہیں. نمبر 1 جو میں آپ کو بتا چکا ہوں، کیا فعل مضارع کا چوتھا اور 5واں اور 7ویں سے لے کے 12ویں تک. بھائی 5واں سیغہ، چھٹا سیغہ نہیں، چوتھا سیغہ اور 5واں سیغہ 2 اور چھٹے سے لے کے 12 تک 6 7 8 9 10 11 12. کتنے سیغے ہوئے؟ 5 اور 2 7. یہ کیا ہو گیا؟ نہیں چھٹے نہیں. چھٹے سے نہیں، 7 چھٹے نہیں، 7ویں سے، 7ویں سے لے کے 12، 7 8 9 10 11 12، 6 سیغے اور چوتھا اور 5واں، تو کتنے ہو گئے؟ 8 سیغے ہو گئے، جہاں پر علامت مضارع تے آتی ہے. ٹھیک ہے جی. دیکھیے سیغہ نمبر 4 اور سیغہ نمبر 4 اور 5. قصہ مائک بند کر لیجئے گا، قصہ مائک بند کر لیجئے. سیغہ نمبر 4 اور 5 اور کون تھا؟ ناشتے کی بات کس کے ہاں چل رہی تھی؟ سیغہ 4 5 اور مخاطب نہ لکھیں ورنہ تو لیڈیز جینٹس کا فرق آئے گا. اور حاضر کے 6 سیغے، حاضر کے 6 سیغے. سمجھ میں آ رہا ہے حاضر کے 6 سیغے کیسے ہوئے؟ سبھی کا جی. حاضر کے 6 سیغے سمجھ میں آئے؟ کون سے 6 سیغے کیسے ہوئے؟ جی ہاں، کیونکہ اس میں علامت مضارع تا ہو. 3 مؤنث حاضر کے، 3 مذکر حاضر کے، مذکر یعنی 3 حاضر. مذکر حاضر کے 7واں 8واں 9واں، 3 مؤنث حاضر کے 10 11 12، 6 سیغے ہیں، چوتھا اور 5واں غائب کے. سیغہ 4 اور 5 غائب کے، غائب کے 4 سیغہ، غائب کا سیغہ، غائب کا سیغہ 4 اور 5 اور حاضر کے 6 سیغے. حاضر کے 6 سیغے. ان میں 2 تا، ایسے تا نہیں لکھوں، ایسے لکھوں تو صحیح رہے گا. 2 تے فعل مضارع کے شروع میں، سیغے کے شروع میں جمع ہو جاتی ہیں. کیوں جمع ہو جاتی ہیں؟ پتہ لگ رہا ہے نا کیسے جمع ہو جاتی ہیں؟ ہلو غنچہ فاطمہ، پتہ ہے کیوں جمع ہو گئی؟ 2 تے کیسے جمع ہوئی؟ بھائی دیکھیے، ایک تو باب تفاعل کی تے ہے، تفاعل کی تے اور ایک مضارع کی. مضارع کی. مضارع کی تے 8 سیغوں میں، چوتھے 5ویں میں 6، تو 2 تے فعل مضارع کے سیغے کے شروع میں جمع ہو جاتی ہیں. جی جی. لہذا دوسری تے جو کہ باب کی تے ہے، باب کی تے ہے،
اس کو حذف کرنا جائز ہے. اس کو جائز ہے، یاد رکھنا، واجب نہیں ہے. اس کو حذف کرنا جی جائز. آپ کر بھی سکتے ہیں، نہ بھی کر سکتے ہیں. اور میں نے بتایا کیوں کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے. اگر آپ کی زبان نہ لڑکھڑائے تو مت حذف کیجیے، پڑھیے تتصرف تتصرفان تتصرفون تتصرفین. اور اگر زبان لڑکھڑائے تتصرف ایسے کرتے رہیں تو ایک تے گرا دیجیے گا، سیدھا کہیے گا تصرفو تصرفان تصرفون تصرفین تصرفان تصرفنا. جی 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 جیسے تا تا سرفو سے ہو جائے گا تصرفو. تصرف تصرفو. آپ یہ کہیے دیکھیے تصرفہ ماضی تھا اور یہ بھی ایسے ہی سیم ہے، تو گڑبڑ تو نہیں ہوگی، کاکیٹ نہیں ہوگی، کیونکہ تصرفہ ماضی میں تو آخر میں فتح ہوتا ہے، اس میں ضمہ ہے، صاف پتہ لگ رہا ہے کہ یہ مضارع ہے. جی جی آغا جی. جی تصرفو. مٹا دوں، لکھ لیا. لکھا. صیغہ نمبر قاعدہ نمبر 2. قاعدہ نمبر 2. سمجھ میں آیا یہ قاعدہ یا نہیں بھائی؟ جی فعل آیا. باب تفاعل کے فعل مضارع میں، باب تفاعل کے فعل مضارع میں بعض صیغوں میں، بعض کا ہو یا پورے گنتی گنا دو، 8 صیغوں میں، چوتھے میں، پانچویں میں اور 7 8 9 10 11 12. کیونکہ ہم جانتے ہیں فعل مضارع جب بناتے ہیں تو فعل مضارع میں علامت مضارع لگتی ہے، اور علامت مضارع یا ہے، تا ہے، الف ہے اور نون ہے. تے جو ہے وہ 8 صیغوں کے شروع میں لگتی ہے. تو جب مضارع بنانے کے لیے 8 صیغوں میں تے لگی اور ایک تے آلریڈی باب میں تھی تصرفہ، لہذا 8 صیغوں میں 2 تے شروع میں جمع ہو جاتی ہیں. جیسے تتصرفو تتصرفو، تو 2 تے جمع ہو گئی تو دوسری تے یعنی بعد کی تے کو حذف کرنا جائز ہے. جائز ہے. آپ سیدھا سیدھا پڑھیے تصرفا تصرفو تصرفانے، پھر 7واں صیغہ تصرفو تصرفانے تصرفونا تصرفینا تصرفانے تصرفنا. ٹھیک ہے، بعد کی تے کو گرا سکتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ جی جی آغا. دوسرا قاعدہ، قاعدہ نمبر 2. قاعدہ نمبر 2 کیا کہتا ہے؟ جب کبھی بھی اس باب کا فاؤل فعل، فاؤل فعل یاد رکھنا، جب بھی جب کبھی بھی اس باب کا، جب کبھی بھی اس باب کا فاؤل فعل ان 12 حروف میں سے ہو. کون سے 12 حروف ہیں جی؟ سے، تے سے جیم دال. تے، ایسی کچھ بات پہلے یاد آ رہی ہے؟ پہلے کی کوئی بات ایسی یاد آ رہی ہے آپ کو؟ جی آغا یاد آ رہی ہے. جی کہاں کی؟ آغا باب افتعال. ہاں، لیکن سیم ٹو سیم تھا. ایک فرق تھا، کیا تھا؟ یہاں فاؤل فعل ہے کہ یہ 12 حروف میں سے کوئی ایک فاؤل فعل ہو باب تفاعل میں، لیکن باب افتعال میں کیا تھا؟ عین الفعل ان 12 حروف میں سے ہو تو ادغام والا قاعدہ جاری ہوا تھا، یعنی باب کی تے کو فلا سے بدلنا جائز تھا. سیم قاعدہ ہے یہ باب افتعال والا. یہ کہ وہاں عین الفعل ہو تب، یہاں فاؤل فعل ہو تب. باب کی تے کو ابتہدا تھا، ابتہدا. جی ابتہدا نہیں، وہ نہیں، وہ تو فاؤل فعل حرف علت ہو تب کی بات تھی. نہیں، باب افتعال کی تھی. کیا وہ تھی؟ باب افتعال کا عین الفعل. جی
وہ عین الفعل تھا، وہ عین الفعل تھا کہ باب افتعال کا اگر عین الفعل ان 12 حروف میں سے ہو، جیسے کیا تھا اختصم، میں باب افتعال کی مثال دے رہا ہوں. جی اختصم، تو عین الفعل کیا ہے؟ خے صاد میم میں سے عین الفعل ایک صاد، وہ انہی حروف میں سے ہے. تو انہوں نے وہاں کہا تھا جب کبھی بھی یہ باب افتعال کا عین الفعل ان 12 حروف میں سے کوئی ایک ہو تو بعد کی تے کو اسی کے جیسے حرف سے بدلنا جائز ہے. اب تے کو سواد سے بدل کے سواد کو سواد میں ادغام کر دیا، اسے حرکت دینی پڑی تو حمزے کی ضرورت نہیں، ہو گیا خصمہ، ہے نہیں. لیکن یہاں فاعل جی. فعل سے تعلق ہے اس قاعدے کا، سیم قاعدہ ہے، سیم نتیجہ ہے، بس وہاں عین الفعل کی جگہ ہو تب، یہاں فاعل فعل کی جگہ ہو تب. یاد رکھنا یہ فرق، کبھی امتحان میں یا کبھی بھی گڑبڑ کر دیں آپ. باب افتعال اور باب تفاعل کا یہ والا قاعدہ ملتا جلتا ہے، بس اتنا سا فرق ہے کہ وہاں عین الفعل ہو تو جی عین الفعل ہم ہے. حرف سے بدل سکتے ہیں باب کی تے کو، یہاں اگر فاعل فعل ہو تو باب کی تے کو اس ہم جنس سے بدل سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں 12 حروف میں سے کون کون سے؟ تے سے جیم دال زال سے، دال زال زے، اور سین شین صاد ذات، سین شین صاد ضاد تو زو. کتنے ہو گئے حروف؟ 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. باب افتعال جب بھی اس باب کا، کس باب کا؟ باب تفاعل. جب بھی، یا تو آپ ایسے لکھ لیجیے تو جب بھی اس باب کا، یا لکھیے جب بھی باب تفاعل کا فاعل فعل ان 12 حروف میں سے ہو، تے سے جیم دال زال زے سین شین صاد ضاد تو زو، تو کیا ہوگا نتیجہ یہ ہوگا تو جائز ہے باب کی تے کو، باب کی تے کو جنس، ہاں اسی حرف کے ہم جنس یعنی اس جیسا حرف. بالکل اگر عین الفعل سے تے ہے تو باب کی تے تو ہے ہی آلریڈی تے. اگر باب کی فاعل فعل سے ہے تو تے کو، باب کی تے کو سے بدل دیجئے. اگر فاعل فعل جیم ہے باب تفاعل کا تو باب کی تے جو ہے وہ تفاعل کی اس کی تے کو جیم سے بدل دیجئے. اگر دال ہے تو دال سے بدل دیجئے، تے کو دال سے، تو وہی حرف سے، اسی حرف کے ہم جنس حرف سے بدل دیں تو جائز ہے کہ یہ کام ہم کر دیں. ٹھیک ہے. کیا کام کر دیں؟ باب کی تے کو اسی کے ہم جنس. اب آپ جانتے ہیں کہ جب دو ہم جنس حرف ایک جگہ جمع ہو تو پھر ادغام کا مورد ہو جاتا ہے. جی جب دو حرف ایک جیسے ایک جگہ ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اسے کہتے ہیں مضاف، اور مضاف میں آپ جانتے ہیں ادغام ہوتا ہے. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے بدل دیں. ٹھیک ہے. جی ہاں. اور ادغام کر دیں، ادغام کر دیں. بھائی دیکھیے یہ والا کام تو جائز ہے. کون سا والا کام؟ کہ باب کی تے کو اسی فاعل فعل کے ہم جنس حرف سے بدل دیں. آپ بدل بھی سکتے ہیں، نہیں بھی، کیونکہ جائز ہے. اور اگر بدل دیا تو پھر ایک واجب کام آ جاتا ہے. کیا؟ ادغام. اب دو حرف ایک جگہ جمع ہوں گے تو ادغام تو واجب بھی ہو جائے گا. نہیں، اور ہو سکتا ہے ادغام جائز ہو. ادغام کی کون سی قسم ہے یہ دیکھنا پڑے گا کہ واجب والی قسم ہے، جائز والی یا ممتنع والی، وہ بات کی بات ہے. فی الحال جائز ہے کہ باب کی تے کو فاعل فعل والے ہم جنس سے حرف سے بدل دیں. یہ کبھی سمجھ میں نہ آئے توضیح کے لیے لکھ دوں. اسی حرف کے یعنی کس حرف کے؟ باب کی تے کو فاعل فعل کے ہم جنس حرف سے بدل دیں اور ادغام کر دیں. سمجھ رہے ہیں؟ جی ٹھیک ہے. مٹاؤں
आप लोग इसी के नीचे लिखना, जी। जो बात लिखवाऊंगा मैं, जो बात मैं लिखवाऊंगा आप इसके नीचे ही लिखिएगा। वहां पे क्या था, वहां पे क्या था बाब इफ्तियाल में, ऐनुल फेल की जगह होंगे 12 हर्फ, है नहीं? तो बाप की ते को, बाप की ते को ऐनुल फेल के हमजिन्स हर्फ से एनुफिल के बदल हम देंगे। जिन हर्फ से बदल अब देंगे। जाहिर बात है जब इदगाम कर देंगे तो पहले वाले को हरकत देनी पड़ेगी, है? तो हरकत देनी पड़ेगी जी। तो हमजा लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो बाब इफ्तियाल में ऑलरेडी हमजा था, वो हस्फ हो जाता है। लेकिन यहाँ बाब तफअल में हमजा नहीं है। जब हम बदलेंगे, इदगाम करेंगे तो पहले को साकिन करना पड़ेगा। इदगाम में आपको तो पता है, इदगाम जब करते हैं दो हमजिन्स हर्फ को तो पहला साकिन दूसरा मुतहर्रिक हो तभी तो, और जब पहला साकिन कर देंगे तो इब्तिदा कैसे करेंगे आप? तो फिर एक हमजा अलग से लाना पड़ेगा। वो कैसे मैं अभी बताता हूँ। वहां पे हमजा हट जा रहा था, यहां लगाना पड़ेगा। आगे, इसके आगे लिखिएगा, इसके आगे लिखिएगा। और वो मवारिद, मवारिद वो मकामात जहां, जहां वो मकामात जहां इदगाम की सूरत में, सूरत में इदगाम करने की सूरत में पहले हर्फ को साकिन करना लाजिम होगा, तो क्या होगा? लाजिम होगा तो करना लाजिम होगा तो, क्योंकि सुकून से इब्तिदा महाल है। सुकून से किसी कलमे, भाई इब्तिदा में सुकून तो महाल है ना। आपसे मैं कहूं पढ़ना, जरा कैसे पढ़ लेंगे आप? कैसे पढ़ेंगे आप इसको? साकिन से इब्तिदा हो रही ना, पहले ही हर्फ साकिन है जी। तो आप तलफ्फुज नहीं कर सकते, महाल है। क्योंकि सुकून से इब्तिदा, सुकून से इब्तिदा यानी साकिन से। सुकून का मतलब कभी उर्दू वाला सुकून समझ बैठे हैं। साकिन से इब्तिदा महाल है। या तो नामुमकिन है, महाल है, या मुश्किल है। या तो महाल है, बिल्कुल ही नामुमकिन है, या बहुत मुश्किल। लिहाजा क्योंकि साकिन से इब्तिदा महाल या मुश्किल है, इसलिए शुरू में हमज़े वस्ल लाया जाएगा। हमज़े वस्ल लाया जाएगा। समझ में आई बात? जी। मगर मकसूर, हमज़े वस्ल मकसूर, हमज़े वस्ल मकसूर, मकसूर यानी जिस पर कसरा हो लाया जाएगा। समझ में आई बात? जी हाँ। मिटाऊं फिर समझाऊं मिसाल से? जी हाँ, लिख लिया। निकाल देती है। जी अल्लाहुम्मा बीर बीर पहले लिख लीजिए, फिर आपको समझ में आएगा मिसाल। जी। मिटा दूं? जी। अब देखिए जरा, ये क्या है? सबता, क्या है ये? सबता। बाबे तफाकुल में लेके जाइए, क्या होगा? तसब्बता। तसब्बता। मुजारे क्या होगा? यतसब्बतु। यतसब्बतु। तसब्बता यतसब्बतु। अब देखिए मिसाल देखिए आप, तसब्बता है, फाउल फेल क्या है? से है ना जी। भाई, तसब्बता
तसब्बता, तसब्बता फाउल फेल क्या से है ना, से है, जी उन्हीं 12 हुरूफ में से है। जी बाबे तफाउल का फाउल फेल उन्हीं 12 हुरूफ में से है, तो जायज है कि बाब की ते को उसी हर्फ से बदल दें। तो ते को से बदल दिया नहीं। जी अब क्योंकि पहला मुतारिक है, दूसरा मुतारिक है, पहला जायज़ुत तस्कीन है, सुकून दे सकते हैं। तो आप देखिए इसको इदगाम करें तो इसे साकिन करना पड़ेगा इदगाम करने के लिए, नहीं। जी अब इदगाम जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, दो से को इदगाम करिए, पहला साकिन है, मुश्किल है, मुहाल है, तलफ़ुज़ नहीं कर सकते। इस्तब्बता, इस्तब्बता इस्तब्बता, इस्तब्बता हो गया इदगाम नहीं। जी ये कहना चाह रहे हैं जब कभी भी बाब तफाउल का फाउल फेल कुछ 12 हुरूफ है उनमें से कोई एक हो तो बाब की ते को उसी के हर्फ से बदलना जायज है। और क्योंकि बदलना जायज है तो इसका लाजमा क्या है, पहले को साकिन करना पड़ेगा, पहले को साकिन करना पड़ेगा तो क्योंकि इब्तिदा बिस्सुकून महाल है तो शुरू में एक हमजा लाना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, इस्तब्बता, इस्तब्बता। तो यहाँ पर तो लाजमा आ रहा था इब्तिदा बिस्सुकून का, इसलिए हमजा लाए, लेकिन यहाँ पे नहीं है ऐसी बात। क्या है यहाँ पर, यतसब्बतु ये ना, यतसब्बतु फाउल फेल से है, बाप की ते को से में बदल दिए, क्या हो जाएगा, यतसब्बतु। देखिए अब यहाँ पर इस ते को से बदला तो पहले को साकिन करेंगे, साकिन करके इब्तिदा बिस्सुकून तो लाजिम आ ही नहीं रहा जो हमजा लाए, क्योंकि या ऑलरेडी वहां पे एक हर्फ मुतहर्रिक पहले ही है नहीं, यहाँ हमजा लाने की जरूरत नहीं है। तो अब क्या होगा, ये सारा कायदा जारी करने के बाद बाब तफाउल का माजी मुजारे क्या होगा, इस्तब्बता यस्तब्बतु इस्तब्बुत, है नहीं, इस्तब्बता यस्तब्बतु इस्तब्बुत। कायदा यह है कि बाब तफाउल का फाउल फेल जब कभी भी 12 हुरूफ में से कोई एक हो तो बाब की जो ते है ना उस ते को उसी जैसे हर्फ से बदल सकते हैं, जो हर्फ फाउल फेल है वही बना दीजिए उसे। अब जाहिर सी बात है जब दो हर्फ एक जैसे हो जाएंगे तो इदगाम करेंगे, इदगाम करने की सूरत में पहले को अगर साकिन देंगे, साकिन करना पड़ेगा, पहले को साकिन करना पड़ेगा, अगर इब्तिदा बिस्सुकून पढ़ रही है तो हमजा लाना पड़ेगा, और अगर इब्तिदा बिस्सुकून नहीं पढ़ रही है तो हमजा लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ या थी, इब्तिदा बिस्सुकून था ही नहीं, इसलिए यहाँ पर इदगाम तो होगा लेकिन हमजा लाने की जरूरत नहीं होगी। ये कायदा नंबर 2 था। आप समझ में आया गुंजा फातिमा किसा? जी हाँ जी, सभी का गुंजा किसा जी। सकीना जी हाँ समझ में आ गया? समायरा कायदा फिर दोहरा रहा हूं, बाबे तफाउल का फाउल फेल जब भी 12 हुरूफ में से कोई एक हर्फ हो तो बाब की जो ते है जो फाउल फेल है उसी जैसे हर्फ से बदल देंगे, जायज है। और जब दो हर्फ एक जैसे हो जाएंगे तो इदगाम करेंगे। इदगाम करने की सूरत में अगर इब्तिदा बिस्सुकून बन रहा है, क्योंकि इदगाम करने के लिए तो पहले को साकिन दूसरे को मुतारिक करना पड़ेगा, और जब पहला साकिन होके इब्तिदा बिस्सुकून लाजिम आ रहा हो तो एक हमजा मकसूर ले आएंगे, इस्तब्बता। और अगर ऐसा नहीं है तो खाली इदगाम कर दीजिए, हमजा लाने की जरूरत है नहीं, इस्तब्बतु। समझ में आया नहीं? आप 2-3 मादे लिख के प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है? आगा मादा आप बता दीजिए। लीजिए मादा हम बता देते हैं। तबाआ, 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 सबता, सबता। अब बाब तफाउल में लेके जाइए, तबाआ, तबाआ तबियत से है इत्तिबा करने से, तो तबाआ को बाब ततब्बा, ततब्बा या ततब्बाउ। जी
देखिए एक ते तो तबाह की है और एक बाब तफाउल की, तो हो जाएगा ततब्बा, ततब्बा यततब्बउ, और हाजिर के सीगे में जब जाएंगे तो क्या बनेगा, जिनमें ते है तो 3 ते हो जाएंगे, जी तता तब्बाओ, तो यततब्बाओ। अब आपको इनमें कायदे जारी करके प्रैक्टिस कीजिएगा, सबता में जारी कीजिएगा, ठीक है। और दबरा, तदब्बरा, बाब तफाउल में लेके जाइए दबरा को, तो क्या हो जाएगा, बाब तफाउल ही लिखूं आपके लिए तो बेहतर है, ततब्बा, ततब्बा या ततब्बाओ, तसब्बता, तसब्बता या तसब्बतु, तदब्बरा, तदब्बरा या तदब्बरो, तदब्बरा या तदब्बरो, दस्सरा, तदस्सरा, तदस्सरा या तदस्सरो, ठीक है, तदस्सरा या तदस्सरो। ये क्या है, ततहरा या ततहरो, ततहरा या ततहरो, 2 4 5 माध्य काफी है प्रैक्टिस के लिए, इनमें कायदे जारी करके ये करके देखिएगा, ठीक है। लिखा, आप भी लिख लीजिए, आप कल को इसकी प्रैक्टिस करके आइएगा, और इदगाम करके भी लिख के लाइएगा, बगैर इदगाम के भी करके लिख के लाइएगा, बगैर इदगाम के, क्योंकि जायज है ना इदगाम, वो तो बदलना तो जायज है ना, आप मत बदलिए ते को तो से, आप कहिए ततहरा या ततहरो, और अगर जायज है तो आप ते को तो से भी बदल सकती हैं, इत्तहरा या तहरो, ठीक है, काफी है जी आगा। चलिए आपके लिए काफी है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। हाजिर लगा दीजिए, सभी का है, उनका फातिमा है, किसा है, सकीना है, समायरा नूरानी, आप रोज आएंगी इंशाल्लाह जरूर ट्राई करूंगी। इंशाल्लाह। लेकिन वो मार्जिन मुजारे के 14 14 की